ساتھیوں آداب۔ راحت آرا بیگم کی تصنیف کردہ اور ڈاکٹر فہمیدہ بیگم کی مرتب و شائع کردہ کتاب راحت آرا بیگم کی افسانہ نگاری اور منتخب افسانے، اس کتاب سے ماخوذ پہلا افسانہ دل نواز کی آڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ میں مرزا عارف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قبول فرمائیے افسانہ دل نواز۔ کمسن کنیز کا دل سینے میں دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے 15 سال اسی محل میں گزارے تھے۔ وہ بیگم کی ہزاروں کنیزوں میں سے ایک تھی۔ اس کا اصلی نام تو سلیمہ تھا، لیکن کمسنی سے نکل کر جب اس نے جوانی کی آغوش میں قدم رکھا تو نواب کی طرف سے اسے دل نواز کا خطاب دیا گیا۔ یہ کنیز اس وقت اپنی ماں کے ساتھ اس محل میں آئی تھی جبکہ وہ ایک ننھی سی بچی تھی۔ اس کے محل میں آتے ہی بیمار ولی عہد صحت یاب ہونے لگا تھا، اور وہ مریض جس کے صحت کی کوئی امید نہ تھی کچھ ہی روز میں بھلا چنگا ہو گیا تو بیگم اسے مبارک قدم کہنے لگیں اور دوسری کنیزوں سے الگ اسے از حد چاہنے لگیں۔ ولی عہد کے رہنے کا انتظام اب نواب کے محل میں تھا۔ زنانے میں کبھی کبھار وہ اپنی ماں سے ملنے کو آ جایا کرتا تھا۔ دل نواز جب بچہ تھی تو ملکہ اسے گڑیوں کی طرح سجا کر رکھا کرتی تھی۔ ولی عہد جب آتا تو اسے خاص طور پر بلوا کر دیکھتا، اسے پیار کرتا اور اس کے سنہری ریشمی بالوں سے کھیل کھیل کر اس سے ہنسی ہنسی کی باتیں کیا کرتا۔ سمجھ آنے پر کمسن دل نواز شمشیر کا انتظار کیا کرتی۔ ننھے سے دل میں شمشیر کے لیے ایک چپن محسوس کرتی۔ اکثر اپنی ماں سے بے ساختہ پوچھ لیا کرتی، امی جان، شہزادے صاحب کب تک آئیں گے؟ ماں جھڑک کر کہتی، چپ رہ بدتمیز، تجھے ان باتوں سے کیا غرض؟ بیچاری دل نواز ماں کی طرف خاموشی سے تکتی رہ جاتی۔ دل نواز نے آہستہ آہستہ بچپن کے ماحول سے نکل کر جوانی کے آغوش میں قدم رکھا۔ محل کی کمسن کنیزوں کے ذمے نواب کی طرف سے مختلف قسم کے کام سپرد کیے گئے تھے۔ ان میں دل نواز کو مالن کا کام ملا تھا جسے اس نے بخوشی قبول کیا۔ اس کام میں اس کے ساتھ اور بھی بہت سی کنیزیں تھیں، لیکن ان سبوں پر اسے فوقیت حاصل تھی۔ وہ دل نواز کے زیر نگرانی باغ کا کام انجام دیتی۔ دل نواز کو باغبانی سے خاص لگاؤ تھا۔ اس نے مختلف طریقوں سے پھولوں کو ترتیب دیا۔ پودوں اور کیاریوں کو اس نے خوبی سے سجایا کہ دیکھنے والے حیرت زدہ ہو کر دیکھا کرتے۔ باغ میں نئے سرے سے چمک آ گئی۔ اس کے اپنے ہاتھوں سے لگے ہوئے پودوں میں جب پھول آنے لگے تو اس کی مسرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ جو پھول پہلے کھلیں گے ان سے وہ اپنے شہزادے کے لیے ہار پرو کر بطور تحفہ اس کی خدمت میں پیش کرے گی۔ اس ارمان کو وہ سینے میں لیے ہوئے تھی اور ان کلیوں کی حد سے زیادہ حفاظت کیا کرتی جو چند ہی دنوں کے اندر اندر شگفتہ پھولوں میں تبدیل ہونے والے تھے۔ اور بھی کچھ روز گزر گئے۔ اب چھوٹے چھوٹے پودے خوشنما پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ ان کی دل آویز مہک سے باغ معطر ہو رہا تھا۔ بھینی بھینی خوشبوئیں باغ کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ دوپہر کا وقت تھا۔ دل نواز ایک چھوٹی سی ٹوکری لیے ہوئے باغ میں داخل ہوئی۔ ہر طرف ایک سنسان سا ماحول تھا۔ محل کی بیگم اور دوسری کنیزیں سیر کو گئی ہوئی تھیں۔ ایسے تنہائی کے وقت کو دل نواز نے غنیمت سمجھا اور درد سر کا بہانہ کر کے رہ گئی تھی، جانے سے انکار کر دیا تھا۔ باغ میں ان پودوں کے قریب آ کر وہ رک گئی جن میں ابھی نئے پھول کھلے تھے، اور آہستہ آہستہ پھول چننے لگی۔ ابھی چند ہی پھول اس نے اپنے گلدستے میں رکھے تھے کہ کچھ آہٹ پر چونک پڑی۔ مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ حسین و نوجوان شہزادہ شمشیر ہاتھ دونوں پیچھے کی طرف باندھے باغ کی روش پر خرامہ خرامہ ٹہل رہا تھا۔ اس کے زربفت کے لباس پر سورج کی آخری کرنیں پڑ رہی تھیں۔ وہ تو اس وقت اس چمن کا بادشاہ معلوم ہو رہا ہے۔ نازک دل نواز شہزادے کو دیکھتے ہی کانپ گئی۔ گلدستہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر آ رہا اور خود وہیں سینہ تھام کر بیٹھ گئی۔ گلدستہ گرنے کی خفیف آواز پر شہزادہ چونک پڑا۔ اسے مطلق علم نہ تھا کہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی اس وقت اس باغ میں موجود ہے۔ دل نواز کی نظریں بلا ارادہ پھر ایک دفعہ اوپر کو اٹھیں۔ آنکھیں چار ہوتے ہی ننھا سا دل سینے میں دھڑک اٹھا۔ اب اس کی نگاہیں
زمین پر گڑی ہوئی تھیں، گلدستہ ایک طرف پڑا تھا اور پھول گھاس پر بکھر گئے تھے۔ نوجوان شمشیر مسکراتا ہوا آہستہ آہستہ اس مجسم حسن کے قریب آ گیا۔ اس نے گلدستہ ہاتھ میں اٹھا لیا اور بکھرے ہوئے پھولوں کو اس میں جمع کرتے ہوئے، یہ کیا دل نواز، یہ پھول تمہارے ہاتھوں سے گر کیسے گئے؟ وہ بدستور مسکرا رہا تھا۔ اس نے پھر کہا، اوہ میں سمجھ گیا، یہ نازک نازک سے ہاتھ ان پھولوں کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے، کیوں؟ اتنا کہہ کر اس نے دل نواز کا نرم و نازک ہاتھ آہستگی سے تھام لیا۔ دل نواز سہم کر وہیں بیٹھ گئی، بمشکل اتنا کہا، شہزادے میری ہمت اس قدر نہ بڑھائیے، میں تو آپ کی ادنا کنیز ہوں۔ شہزادہ اس کے اور بھی قریب آ گیا، تھوڑی سے اس کے جھکے ہوئے چہرے کو اوپر اٹھا کر بے ساختہ بول اٹھا، کنیز نہیں دل نواز، تم تو اس دل کی ملکہ ہو۔ دل نواز لرز رہی تھی، اسے معلوم ہو رہا تھا کہ ایسا دل خوش کن لمحہ شاید دوبارہ اس کی زندگی میں نہیں آئے گا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ اسے کاش اس لمحے اسے موت آ جاتی، جبکہ اس کا معشوق اسے محبت بھری نظروں سے تک رہا تھا۔ مان دور سے ایک آواز سنائی دی، کوئی اسے پکار رہا تھا، دل نواز، ارے او دل نواز۔ شہزادہ شمشیر بھی اس پکار کی آواز پر چونک پڑا۔ اسے اور بھی قریب لا کر اس نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، میری دل نواز جاؤ، کوئی تمہیں بلا رہا ہے، میں پھر ملوں گا۔ شہزادہ ایک درخت کی اوٹ میں چلا گیا اور دل نواز لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے محل کی طرف چلی۔ چند ہی لمحے بعد شہزادے نے سنا کوئی دوسری کنیز کہہ رہی تھی، اتنی دیر کیا کرتی رہی لڑکی، چل جلدی چل، تجھے بیگم بلا رہی ہیں۔ شہزادے کا خوبصورت محل آج روشنی سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف سلیقے کے ساتھ رنگین قمقمے لٹک رہے تھے۔ آج شہزادہ شمشیر کی 22ویں سالگرہ تھی۔ کنیزیں زرق برق لباس میں پریوں کی طرح ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ شام سے پہلے ہی مجرے کی تیاری شروع ہو گئی تھی۔ ایک بڑے ہال میں اسٹیج کی طرح سجایا گیا تھا۔ نواب کے خاندانی افراد قطار لگائے بیٹھے تھے، اب ناچ شروع ہونے کا انتظار تھا۔ شہزادہ شمشیر بے چینی کے ساتھ بار بار اسٹیج کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ منتظر تھا، وہ منتظر تھا، صرف دل نواز کا، اس کا ناچ دیکھنے کا وہ از حد خواہش مند تھا۔ ایک ایک کر کے باری باری سے حسین و جمیل کنیزیں مجرا کرنے لگیں۔ گانے کی سریلی سرتال نے فضا میں عجیب مدہوشی کی سی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے ان حسین مورتیوں کی طرف شہزادی کی توجہ مبذول ہو گئی اور وہ ناچ دیکھنے میں مہو ہو گیا۔ عین اسی وقت دل نواز عجیب ناز و انداز سے اسٹیج پر نمودار ہوئی، جو کہ خاص رقص ہی کے لحاظ سے سجایا گیا تھا۔ وہ تو اس وقت اس محل کی ملکہ معلوم ہو رہی تھی، جیسے چینی کی مورتی اسٹیج پر متحرک ہو۔ اس کی آواز اور گانے کی لے نے سب کو مسحور کر ڈالا تھا۔ سوائے باجے اور گانے کی آواز کے ہر طرف سکوت طاری تھا۔ ہر فرد دنیا و مافیا سے بے خبر اس دل فریب سین کے دیکھنے میں محو تھا۔ ناچ ختم ہو گیا، گانا موقوف کر دیا۔ دوسری کنیزوں کے ساتھ دل نواز بھی اپنا مجرا ختم کر کے واپس چلی گئی۔ مجلس ٹوٹ گئی، لیکن شہزادہ ان تمام باتوں سے بے خبر، ساکت و صامت اسٹیج کی طرف تکتا رہا۔ وہ اس وقت ہوشیار ہوا جبکہ اس کے ایک دوست نے اسے شانے سے ہلا کر کہا، چلو بھائی، کھانا تیار ہے۔ محل میں دھوم مچی ہوئی تھی، بڑے زور و شور سے شہزادہ شمشیر کی شادی کی تیاری ہو رہی تھی۔ دل نواز بہت ہی حشاش و بشاش دکھائی دیتی تھی، اسی خوشی میں گویا اپنے آپ کو بھول بیٹھی تھی۔ ہر روز وہ نئے نئے پھولوں کی مالا تیار کرتی اور اپنے شہزادے کی خدمت میں پیش کرتی۔ شہزادہ متحیر تھا، جیسا کہ فطری امر ہے۔ دل نواز ذرا بھی مغموم نہ تھی، بلکہ اس کا دل چاہتا تھا کہ ایسے موقع پر ہر قسم کی خدمت وہ خود انجام دے۔ آخرکار شادی کا دن آن پہنچا۔ ہر کنیز کو خلعت عطا کیے گئے اور بڑے تزک و احتشام سے یہ مبارک تقریب انجام پائی۔ جب دل نواز کو خلعت دینے کی باری آئی تو اس نے باادب
اپنی بیگم سے درخواست کی کہ بجائے خلعت عطا کرنے کے اسے اجازت دی جائے کہ وہ نئی دلہن کی خدمت میں رہے، اور یہی اس کے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ بیگم نے بخوشی اس کی درخواست قبول کر لی، اور اب دل نواز نئی دلہن کی کنیز تھی۔ اب وہ نئے باغ کی مالن تھی، اور اب اسے 2 ہار بھی تیار کرنے پڑتے تھے، ایک شہزادہ شمشیر کے لیے اور دوسرا شہزادی رضیہ کے لیے۔ پہلے جس مسرت سے وہ پھولوں کو شاخوں سے الگ کیا کرتی تھی، اب اس کی جگہ حسرت و یاس نے لے لی۔ ہر دفعہ ہار گونتے وقت ایک ٹھنڈی سانس، ایک دردناک آہ اس کے سینے کو چیرتی ہوئی نکل آتی۔ ہار تیار کر کے وہ ان کی منتظر رہا کرتی شام تک، جبکہ دونوں میاں بیوی باغ میں سیر کی غرض سے داخل ہوتے۔ دل نواز مسکراتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھتی اور آہستگی سے دونوں ہار دونوں میاں بیوی کے گلے میں ڈال کر 2 زانو ہو کر ادب سے سلام کیا کرتی۔ یہی اس کا ہر روز کا معمول تھا۔ لیکن اب ایسا معلوم ہونے لگا تھا کہ وہ اپنے خون جگر کا ایک ایک قطرہ ان پھولوں میں پیوست کرتی گئی تھی جن سے وہ شہزادے کا ہار بناتی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب تک یہ ہار شہزادے کے گلے میں پڑا رہتا اسے ایک عجیب سی بے چینی سی رہا کرتی، دل سینے میں دھڑکتا رہتا، اور اکثر تو ایسا محسوس ہوا کرتا تھا کہ خود دل نواز اس کے سینے کے کس قدر قریب موجود ہے۔ انتہائی بے چینی سے گھبرا کر آخر وہ ہار اتار ڈالا کرتا جب کہیں اسے کچھ سکون حاصل ہوتا۔ دل نواز اب دن بدن گھلتی جا رہی تھی۔ اندر ہی اندر محبت کی سوزش نے اس کے جسم کی خوبصورتی ختم کر کے اسے ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بنا دیا۔ عشق کی آگ آہستہ آہستہ اسے جلا کر خاکستر کر رہی تھی۔ پھر بھی وہ ہر وقت شہزادے اور شہزادی کی خدمت میں بدستور مصروف رہتی۔ کچھ خوشی تھی تو اس میں، کچھ تسکین تھی تو اس میں کہ جہاں تک ہو سکے وہ اپنے شہزادے کی خدمت کرتی رہے تمام عمر، زندگی کے آخری لمحوں تک۔ اب اس میں کچھ سکت باقی نہ تھی۔ ہار پروتی تو ہاتھ کانپنے لگتے، کسی کام میں تیزی سے جانا چاہتی تو پیر ڈگمگانے لگتے۔ شہزادہ اکثر اس کی طرف اداس نظروں سے دیکھتا رہتا، لیکن بیوی پر نظر پڑتے ہی وہاں سے ہٹ جاتا۔ وہ اپنی اس پوشیدہ محبت کا اظہار بیوی کے سامنے کرنا نہیں چاہتا تھا، نہیں، اس کے اظہار سے اپنی زندگی کو وہ بے لطف بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ مرد! آج جب کہ حسب معمول دل نواز مالا پرو رہی تھی اور قسم قسم کے پھول اس کے اطراف بکھرے پڑے تھے، اس کا ہاتھ کانپنے لگا، آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا اور دل سینے میں تڑپنے لگا۔ اگر ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ شہزادہ اسے اپنے سینے سے لگا لیتا، ایک دفعہ اپنے سینے میں اسے سر رکھنے کی اجازت دے دیتا، جس کے لیے اس نے اپنی زندگی وقف کر دی، جس پر سے اپنی تمام مسرتیں اس نے قربان کر دیں، اے کاش وہ بھی ایک دفعہ اس کی طرف دیکھ لیتا۔ ایک طویل عرصے سے وہ اپنے شہزادے کی کس قدر قریب ہے، مگر کس قدر دور۔ اس قربت سے تو بدر جہاں بہتر تھا کہ وہ شمشیر سے کوسوں دور رہتی۔ اس قربت کی تمازت تو اب اس کے دل و دماغ کو جھلسائے دے رہی ہے۔ اس کے خون کا ایک ایک قطرہ اس تمازت و سوزش کی نذر ہو چکا ہے۔ رہ گیا ہے صرف ایک پوست استخواں کا ڈھانچہ، مگر کچھ تسکین ہے تو صرف اس خیال سے کہ اس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنے عاشق صادق کے لیے وقف کر دیا۔ اب اس میں کچھ سوچنے کی طاقت بھی نہیں تھی، آنکھوں تلے اندھیرا چھانے لگا تھا، کمزوری سے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ بمشکل آخری چند پھول پرو کر اس نے ہار مکمل کیا۔ عین اسی وقت شہزادہ بدستور اپنی حسین ملکہ کو ساتھ لیے ہوئے باغ میں داخل ہوا۔ دل نواز کو یکایک ایسا معلوم ہوا کہ ایک بجلی سی اس کے دل و دماغ میں سرائیت کر گئی، آنکھیں چندھیا گئیں۔ آج اسے ہمت نہ پڑتی تھی کہ شہزادے سے آنکھیں چار کرتی۔ پھر بھی اس نے ایک دفعہ نگاہ اٹھا کر شہزادے کی طرف دیکھا، پھر بمشکل اٹھ کر ہار شمشیر کے گلے میں ڈال دیا۔ آج اس نے ایک ہی ہار تیار کیا تھا، کیونکہ اس میں اس قدر طاقت نہیں تھی کہ دوسرا ہار بھی مکمل کر لیتی۔
شہزادی غضبناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ چندرمے شہزادی کی طرف بغور دیکھنے کے بعد وہ زمین پر آ رہی، آنکھیں پتھرا گئیں۔ اب وہ دونوں کے روبرو بے ہوش پڑی تھی۔ شہزادے سے رہا نہ گیا۔ اس آخری لمحے میں وہ دل نواز پر جھک پڑا اور ہلکے سے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ اب دل نواز وہاں موجود نہ تھی، بلکہ اس کا بے جان جسم زمین پر پڑا تھا۔ شہزادے کی آنکھوں سے 2 قطرے آنسوؤں کے موتیوں کی طرح ڈھلک کر زمین میں جذب ہو گئے، لیکن شہزادی رضیہ کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ ختم شد۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔